اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ اور طرفہ تماشا میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ آج ہے جناب ایپیسوڈ 38 طرفہ تماشا کی۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے دوست، ہمارے انالسٹ سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج شو میں آگے بڑھنے سے پہلے آج یوزلی ہم کافی زیادہ پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل اور اکنامیکل سچویشنز کے اوپر بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے اوپر بھی ہماری بات ہوتی ہے، لیکن پچھلے پروگرام میں ہم نے جو کنڈولنسز کی پہلے محترم جناب عمر شریف صاحب کے لیے، اور آج ایک پاکستان کی وہ ہستی محسن پاکستان جنہوں نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ایک قوت بنایا۔ میں بات کر رہا ہوں ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جو آج اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں آخرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان کو ناقابل تذکر انہوں نے بنایا، بہت خدمات ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ جھیلا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور آخر تک ملک پاکستان کا نام روشن کرتے رہے، اور اپنی باتوں سے، اپنی چیزوں سے پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کر گئے۔ تو سلمان بھائی، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا محسن پاکستان ہے، اور اگر پاکستان کے لیے جن لوگوں نے نہایت ہی شاندار خدمات انجام دی ہیں ان میں سے وہ ایک تھے، اور پاکستان کو جو وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس جو دلوائی ہے، جس کی وجہ سے آج تک دشمن جو ہے وہ آپ کو میلی آنکھ سے دیکھنے میں جو ہے وہ ناکام رہا ہے، اور کبھی بھی وہ کچھ اس طریقے کی بات سوچتا ہے تو اس کو ہمیشہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ان کے پاس ایک نیوکلیئر بلف موجود ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہم لوگوں نے مس ایڈونچر کیا تو یہ نیوکلیئر بلف جو ہے وہ پاکستان کے موجود ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، سویلین ہے، مطلب کوئی فوجی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اتنا شاندار کام کیا ہے، اور آپ کریڈٹ جب دیتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تو آپ یہ مت بھولیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو اور جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور ان کی مدد سے اور ان کی جو ہے وہ انٹلیکچل، اور یہ ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی بھیجا گیا اور ان کو نوحہ دلائی گئی، ان کی ایجوکیشن ہوئی باہر، اور پوری طریقے سے جو ہے وہ سیکریٹلی یہ کام ہوا، اور جو ہے 1998 کو پاکستان نے جو ہے دنیا کو بتا دیا مئی کو کہ جی ہم جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے وہ بام رکھتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کوئی اس طریقے سے ڈس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کے کانسیکوینسز ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو شخصیت ہے وہ جو آپ دیکھیں، اگر اس پہ غور کریں تو مائیگریٹ کیا انہوں نے انڈیا سے، جس طریقے سے آپ باقی سب لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے، انہوں نے مائیگریٹ کیا اور آ کر جو ہے وہ پاکستان میں پھر انہوں نے تعلیم حاصل کری، پھر باہر بھی گئے پڑھنے کے لیے۔ اس دوران اگر آپ ان کا کچھ انٹرویوز نکالیں جو انہوں نے دیے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا ایک اسپرچل اینگل بھی ہے، جو ابھی آج کل میں دیکھ رہا ٹی وی پر کہ اس کو بالکل اس کو بتایا نہیں جا رہا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے پچھلی دفعہ آپ نے عمر شریف صاحب کی بات کری، دیکھیں جب بھی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس نے کوئی اچیو کیا ہوتا ہے ایکسٹراڈنری پازیٹیو وے میں نیگیٹو لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایول جینیسز کی بات نہیں کر رہا جن کو لوگ بولتے ہیں ایول جینیسز، سو کالڈ، میری نظر میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، جنہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی ہوتی ہے اپنی نیشن کے لیے،
یا مسلم امہ کے لیے یا کسی بھی بڑا کام میں وہ پیش ہوتے ہیں، ان کا اسپرچل لنک ضرور ہوتا ہے۔ اسپرچل لنک کا مطلب ہے ان کا اللہ اور اس کے رسول سے خاص رابطہ ہوتا ہے، اور یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ آپ کوئی پازیٹیو بڑا کام نہیں کر سکتے اگر آپ کی اسپرچل لنک نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ عشق اور محبت کا اگر آپ کا واسطہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول سے، یقین مانی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ آسپیکٹ نہیں چھپانا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، میں سارے چینلز پہ ٹرانسمیشن دیکھی سب کچھ، لیکن یہ ایسپیکٹ چھپایا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے تاکہ جو نیا یوتھ ہے جو آ رہا ہے اس کو پتہ لگے کہ اگر وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرز پر ان کی فٹ پرنٹس پہ چلنا چاہتی ہیں تو یہ اسینشیل چیز ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اپارٹ فرام دنیاوی ایجوکیشن ہے، ورلڈلی ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہے، اپارٹ فرام دیٹ آپ کو یہ چیز برقرار رکھنی پڑے گی، اور یہ چیز ہم سب میں کامن دیکھتے ہیں، چاہے آپ قائد اعظم کی بات کر لیں، چاہے آپ علامہ اقبال کی بات کر لیں، چاہے آپ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کی بات کر لیں، یہ سب میں کامن ہے۔ لیکن جو ہمارا ڈس آنیسٹ میڈیا جو چیز چھپا رہا ہے وہ یہ ہے۔ شاندار کام کیا، اور پاکستان کو نہ صرف پاکستان کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا، بلکہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک اعلیٰ آدمی پاکستان کو ایک ایسی چیز دے گئے جو رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم ہے، جب تک پاکستان اور یہ سب کچھ باتیں ہوتی رہیں گی، ان کا نام آتا رہے گا۔ ان کی دی ہوئی چیز جو ہے آپ کو، جو نیوکلیر شیلٹر ملا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ڈیٹرنس قائم ہوئی ہے آپ کی، یہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا رہے گا۔ اور آپ نے آج دیکھا ان کی جو ہے وہ میت پر اور ان کی جو ہے وہ آخری رسومات پر لوگ والہانہ طور پر آئے اپنے گھروں سے، لوگ والہانہ طور پر، میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر بھی عقیدت اور احترام کا جو ہے وہ لوگوں نے اظہار کیا۔ جی اور یہ کوئی دیکھیں، یہ وہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کوئی مینیپولیٹ کر رہے ہیں، کوئی ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں، کوئی کیمپین چلا رہے ہیں، یہ ہوتی ہے ریئل انڈیجینئس اور جو ہے وہ اوریجنل جو عقیدت اور احترام کو جو اظہار کیا ہے عوام نے، اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایون باہر سے بھی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اور دیکھیں جب عبدالقدیر خان صاحب نے جب یہ بات شادی ہوئی 98 میں ہوا، تو جو مسلم ورلڈ ہے، جو باقی ممالک ہیں آپ کے، انہوں نے اس کو باقاعدہ اسلامک بام کے طور پر جو ہے کہنا شروع کیا کہ یار ہمارے ایک ملک کے پاس آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے اب ہمارے پاس بھی آ گیا ہے۔ تو امت کے لیے جو اس کا افیکٹ تھا، یہ ایک شخص اور اس کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور اس کا جو دماغ ہے وہ پوری امت کے لیے سرو کر رہا تھا، اور انہوں نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اپنے جیسی پوری فوج تیار کری سائنٹسٹ کی، جو کہ مزید اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کام کو آگے سے آگے بلا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو آپ کو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس کی ٹرمز یوز ہوتی ہے آج کل، ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس، جو مطلب چھوٹے نیوکلیر ویپنس ہیں جو کہ ٹیکٹیکلی یوز کر سکیں گے آپ، اس کی وجہ سے آج تک انڈیا اپنا بنایا ہوا جو ڈاکٹرن ہے، کولڈ اسٹار ڈاکٹرن، ہم اپنے ویورز کو بولیں گے آپ ضرور جا کے پڑھیں کولڈ اسٹار ڈاکٹرن، جس میں پورا انڈین جو فورسز انہوں نے ڈاکٹرن بنایا، اور انہوں نے جو ان کا ملٹری ڈاکٹرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو وہ ایک لمبا سا ایک نقشہ ہے پاکستان کا، اور پاکستان کا اگر آپ نقشہ غور سے دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ایک لمبا سا نقشہ ہے۔ تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ جہاں سے پاکستان بالکل اسکویز ہوا ہے، نیرو ہوا ہے جہاں سے اس کا نقشہ، تو ان کو کرنا یہ تھا کہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کے مطابق ان کو پاکستان کی اس ایک سرے سے اندر انٹر ہونا تھا فل فورس کے ساتھ، اور دوسرے تک چلے جانا تھا، اور پاکستان کو دو لخت کر دینا تھا، یعنی پاکستان کی سپلائی لائن کاٹ دینی تھی۔ یہ ان کا کولڈ اسٹار ڈاکٹرن تھا، جو میں نے سلیس زبان میں بیان کر دیا، اس میں اور بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ پاکستان کا جو پتلا حصہ ہے نقشے کا، یعنی جو آپ کا جو ساؤتھ پنجاب والا بیلٹ ہے، یہ والا آپ دیکھیں تو وہ پتلا ہو جاتا ہے پاکستان کا نقشہ، وہاں سے ان کو انٹر ہونا تھا اور آل دا وے افغانستان تک جانا تھا، تاکہ پاکستان کو دو لخت کرتے اور دو لخت کر کے اس کی سپلائی لائن توڑتے۔ یہ ان کا کولڈ اسٹار ڈاکٹرن تھا۔ کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کا جو جواب ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بنائے ہوئے بام نے، مطلب ان کے دیے ہوئے ہمیں گفٹ کیے ہوئے جو بام نے، انہوں نے اس کا جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس کولڈ اسٹار ڈاکٹرن پہ آج تک بنا کر بھی عمل نہیں کر پا رہے۔ ان کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان نے اس ریسرچ کے نتیجے میں پاکستان نے جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بنائے وہ اتنے لیتھل ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی یہاں پر چھیڑ چھاڑ کری تو پاکستان وہ یوز کرنے سے دوریز نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں، ایک شخص کا امپیکٹ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی لائف ٹائم میں جو ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اس سے کہیں زیادہ آگے ہوتا ہے جو انہوں نے دے دیا۔ اور صرف یہ نہیں کیا، پاکستان اگر آپ دیکھیں تو یہ مین اسٹریم میڈیا آپ کو کبھی بات یہ نہیں بتائے گا، پاکستان نے باقی مسلم ممالک کی بھی ہیلپ کی کہ ان کی بھی ریسرچ جو ہے اس معاملے میں نیوکلیر بام بنانے میں وہ آگے بڑھے، ان کو بھی نو ہاؤ ملے۔ لیبیا کا کیس آپ لے لیں، ایران کا آپ کیس لے لیں، آج تک دنیا کو جو ہے وہ بلیم کرتی ہے کہ آپ نے ایران کی بھی مدد کی ہے یہ بنانے میں، آپ نے لیبیا کی بھی مدد کی ہے۔ انفارچونیٹ ہوا کہ کرنل قذافی جو تھے وہ بیک ہو گئے، انہوں نے رول بیک کیا
یورپ اور امریکہ کے کہنے پہ. اور کیا ہوا آخر میں دیکھیں, رول بیک بھی کروا دیا ان سے پورا پروگرام, اور اس کے بعد کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا سب کو دنیا کو پتا ہے. اور آپ پہ بلیم یہ ہے کہ آپ نے ایران کو بھی یہ چیز دی ہے. سی آئی اے نے مشرف دور میں پوری کوشش کری ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ان سے انویسٹیگیٹ کریں ڈائریکٹلی جب ان پہ الزام لگے, تو اس وقت بہت پریشر آیا, لیکن مشرف صاحب نے اور باقی لوگوں نے ان کو کبھی بھی اتنا ولنریبل نہیں بننے دیا, اور ان کو منع کر دیا امریکنس کو کہ ہم آپ کو ڈائریکٹلی انویسٹیگیٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, حالانکہ ان پہ بہت زیادہ پریشر تھا. تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اس طرح کے لوگ بہت کم آتے ہیں جو اپنی زندگی ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دیں جس کے بینیفٹس اور جس کے فروٹس ایک قوم اور ایک امت دہائیوں تک جو ہے وہ انجوائے کرے. اس طرح کے لوگ بہت ہی کم آتے ہیں, اور پورے صدقے دل سے پوری جو آج مسلم امہ ہے اور خاص طور پر پاکستانی, اور جہاں جہاں پر جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو, اس کی امپورٹنس کو, وہ صدقے دل سے جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کی بخشی و مغفرت آمین کرے. آمین. انہوں نے اس قوم اور امت کے لیے جو خدمت کی ہے چند ہی لوگ کر پائے ہیں ہسٹری میں جو انہوں نے خدمت کی ہے. بہت ٹال شخصیت, بہت ٹال کریکٹر, پرسنل کریکٹر بھی بہت ٹال. ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیز چھپائی جا رہی ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے. ان کا جو لنک ہے وہ جو اسپرچل لنک ہے, صوفی صفت آدمی اسپرچل لنک جو ہے, اور سادہ زندگی کی آپ اندازہ لگائیں گے زندگی کتنی سادہ تھی. جو انگریزی کا مقولہ ہے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, بالکل ان پہ فٹ بیٹھتا ہے. سادہ سے آدمی تھے, سادہ طبیعت, سادہ غذا, سادہ لباس پہننے والے, لیکن قوم کو گفٹ کیا دے کے گئے ہیں آپ اندازہ لگائیں. دشمن پورا ڈاکٹرن بنا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن یوز نہیں کر پا رہا اس ایک شخص کی دماغ کی وجہ سے جو اس نے گفٹ کیا, جو خدا نے ان کو گفٹ کیا تھا. یس, پریز بی ٹو اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو گفٹ کیا تھا, اور انہوں نے اس کو یوز کیا امت کی فلاح و بہبود کے لیے, اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے, اس مملکت خدا داد کی فلاح و بہبود کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, اور ان کی جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرمائے. تمام پاکستانی, تمام امہ میں جو بھی لوگ جاننے والے ہیں اور اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس طریقے کے لوگ ہمیں اور گفٹ کرے تاکہ ہم جو ہے وہ اس بار کو آگے لے کے جا سکیں اور اس کی خدمت کر سکیں. اور یوتھ کے لیے یہ جو ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں, آپ جس بھی اپنی فیلڈ میں ہوں, اپنا 100% دیں اور اس کی پینیکل کو اچیو کریں, اس کی ہائٹ کو اچیو کریں, جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کو اچیو کریں. اور یہ مت بھولیں کہ پیرلل آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے جینا ہے, اور اس کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے جینے کا مطلب ہے عشق و محبت کا لنک جو ہے وہ ان سے مینٹین رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کس طریقے سے میریکلز ہوتے ہیں, پھر دیکھیں آپ کے دماغ میں وہ اسٹیمولس کہاں سے آتا ہے. اور بائی دا وے صوفیز اور باقی جو میٹا فزکس کو جانتے ہیں وہی بات جانتے ہیں کہ جو آپ بات سوچتے ہیں یہ آپ کی سوچ نہیں ہوتی, یہ باہر سے کوئی اسٹیمولس آتا ہے اور آپ کا دماغ اس کو رسپونڈ کرتا ہے, اس کے نتیجے میں ایک املگمیشن بنتی ہے جس کو آپ کھولتے ہیں کہ یہ میری تھنکنگ ہے, یہ میرا آئیڈیا ہے, یہ میری سوچ ہے. یہ آپ کی سوچ نہیں ہوتی, یہ باہر سے ایک اسٹیمولس آتا ہے, آپ کا دماغ اس کو رسپونڈ کرتا ہے جی, اور اس کے نتیجے میں ایک املگمیشن کے نتیجے میں ایک چیز بنتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں دس از مائی آئیڈیا. آپ کا آئیڈیا نہیں ہوتا یہ آئیڈیا کریٹ کرنے والے نے آپ کو ایک اسٹیمولس بھیجا ہوتا ہے. مت بھولیے سب چیزوں کا جو اوریجنیٹر ہے وہ ایک ہی ہے, مت بھولیے یہ بات. جب تک یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی تو ڈاکٹر عبد القدیر خان ٹائپ کے لوگ جو ہیں ان کے دماغ میں بھی جو آئیڈیا, وہ جو ٹیکنیکل نو ہاؤ, سب کچھ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک علم ہے وہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور ایک علم وہ ڈائریکٹ دیتا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے وہ ڈائریکٹ بندے کے قلب پہ اترتا ہے. جب اس کا املگمیشن ہوتا ہے دونوں چیزوں کا تو پھر اس طریقے کی فائنسٹ پرسنالٹیز بنتی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے کافی ڈیٹیل میں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے متعلق بات کی, اور آپ نے اس طرح سے کہا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آج ان کے جنازے میں موجود تھے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسلام آباد میں آج موسم جو ہے بہت زیادہ رف تھا, بہت زیادہ بارشیں وہاں پہ ہو رہی تھیں اور بہت مشکل تھے معاملات, لیکن پھر بھی اپنے محسن کے لیے, محسن پاکستان کے جنازے میں شرکت کے لیے لوگ وہاں پر بہت جمع غفیر جو ہے وہاں پہ موجود تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جو شخصیات ہیں جو پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے جو لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اچھے دماغ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پیدا کرتا رہے اور وہ ہمارے ملک کی اور ملت کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں. اسی طریقے سے پروگرام میں آگے بڑھیں گے. سلمان بھائی, آگے جو آج مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل انفائٹ اور گورننس کے ایشوز کے حوالے سے بات کرنی ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں سے جو ہے وہ کافی رسا کشی چل رہی ہے
کبھی فوجی اداروں کے اوپر جو ہے وہ آواز کسی جا رہی ہے, کبھی کسی قسم کے معاملات آ رہے ہیں, پھر یہ پنڈورا لیکس نام کی آئی, اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات چلے. تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیا معاملات چل رہے ہیں, تھوڑا سا اس پر بھی ہماری گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے پچھلے 2 پروگرام سے, تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا. جی میں بالکل اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. مجھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حوالے سے بس ایک شعر اقبال کا یاد آ رہا ہے, وہ میں سنا دوں آپ کو, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اقبال نے اس طریقے کی شخصیات کے بارے میں ایک شعر کہا ہے, اور اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, تب چاہ کے چمن میں پیدا ہوتا ہے دیدہ پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, تب جا کے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. اس طریقے کا بندہ جو ہے نا, وہ بہت وقت لگاتی ہے نیچر, بہت مراحل طے ہوتے ہیں, تب جا کے اس طریقے کی شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی ہیں قوموں میں, اور یہ گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہے. موونگ فارورڈ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ان فائٹنگ ہے, آپس میں لڑے جا رہے ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں وہیں کے وہیں ہیں, وہ حل ہو نہیں پا رہے. پینڈورا پیپرز آ چکے ہیں, اس پہ پھر اسکینڈل نکل گئے ہیں. کیا پاناما پیپرز کے جو لوگ تھے پہلے, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اگر آپ مجھ سے ون لائنر پوچھتے ہیں تو بالکل نہیں ہوئی ہے. اب یہ سب کچھ جمع کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایشوز کا انبار لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ریزالو نہیں کرتے, ان کو پائل اپ کر دیتے ہیں, اور پائل اپ کر کے یہ بولتے ہیں کہ, اور امید ہی لگاتے ہیں کہ اوپر سے کوئی مسائل آئے گا اور آ کے وہ حل کر دے گا. ہم کتنی بار آپ کو یہ بات کوٹ کر چکے ہیں, اور مفہوم بھی کوٹ کر چکے ہیں اس آیت کا قرآن مجید میں, کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں ہے, جو میں آپ کو مفہوم بتایا. آپ کے ایشوز کو پائل اپ کرنے سے ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے, آپ کے ایشوز کو ریزالو کرنے سے ایشوز ریزالو ہوں گے. اگر آپ پاناما لیکس میں جو کلپرٹس تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے, تو یقین مانیے کہ جو پینڈورا پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو وہ نام کم ہوتے, دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک پریسیڈنٹ مل جاتا کہ آپ نے کاروائی کر چکی ہے اور اس طرح کی سملر کاروائی اب کرنی ہے, لیکن نہ آپ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا پاناما لیکس والوں کو, آپ پینڈورا پیپرز آ گئے, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے اسکینڈل نکلتے رہیں گے. یاد رکھیے گا, جب تک دنیا میں سیف ہیونز ہیں, ٹیکس ہیونز ہیں, اس طریقے کا بلیک ال گاٹن منی اسٹیش ہوتا ہے باہر جا کے آئی لینڈس پہ اور ادھر, تب تک یہ چیز آتی رہیں گی. اور جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو امیر ممالک ہیں یہ کوئی کاروائی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور پینڈورا پیپرز میں کتنا جو ہے وہ پیسہ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں ہے, کون کرے گا وہاں پہ جا کے کاروائی, کیوں انگلینڈ کاروائی نہیں کرتا, اور آپ کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں گھسیٹے جا رہے ہیں. جبکہ آپ ایک لاجیکل بات بتائیں, ہم ویورز کے لیے بالکل لیمن ٹرمز میں بات کر رہے ہیں. احمد, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے گھر سے چوری ہوئی ہو اور وہ چوری کا سامان اور پیسہ کسی اور کے گھر سے برآمد ہو, اور آپ کو پتہ بھی ہو اس گھر میں رکھا ہوا ہے, اور پابندی لگے آپ کے گھر پر, آپ کو کیسا لگے گا یہ بات؟ لاجیکلی مجھے بات بتائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے گھر سے چوری ہوئی, آپ کو تھرڈ ورلڈ کا لیبل دیا گیا, آپ کو گرے لسٹ میں رکھا گیا, اور وہ اسٹیش منی, وہ ال گاٹن منی آپ کو مل رہا ہے ڈیولپڈ کنٹریز سے, جو کہ اس پہ کوئی کاروائی نہیں کر رہے, اور گرے لسٹ میں بھی آپ ہیں, وہ نہیں ہیں. یہ کتنی انجسٹس پر مبنی بات ہے, کتنی غیر انصافانہ بات ہے, کتنی بیکار بات ہے. اور کون اس سسٹم میں رہتے ہوئے کون یقین کرے گا کہ ویسٹ جو ہے وہ سنسیئر بروکر ہے اور آنےسٹ بروکر ہے اس پورے کیس میں؟ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا, اور کوئی کر بھی نہیں رہا بائی دا وے. لیکن ہم اپنا کیس لڑ نہیں پا رہے, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنی بات ہی نہیں منوا پا رہے, ہماری اتنی صحیح نہیں ہوتی کہ ہم اپنی بات منوا لیں. پلی کیا ہوتی ہے دیکھیں, میں بتاؤں, میں آپ کو جوڑوں اس کو. ہم پیٹی پولیٹیکل ایشوز پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اگر پاکستان کی آپ بات کریں, بڑے پیٹی ایشوز پہ لڑتے ہیں. اب دیکھیں, آپ بیچ میں ایک بات آئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ, آپ پتہ ہے اپوزیشن کی طرف سے کیا بات آئی کہ اگر اس الیکٹرانک مشین میں ایلفی ڈال دی جائے تو وہ مشین کام نہیں کرے گی, ناکارہ ہو جائے گی. اب آپ یہ آرگیومنٹ دیکھیں, امپلیمنٹ نہیں کرنا, صاف شفاف الیکشن نہ ہو جائیں. یہ تو ایک میری, جب میں نے اس چیز کو دیکھا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے, واٹ ربش, یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. مطلب بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یار ان کو کرنا ہی نہیں ہے جب یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. جی سمجھ جائے گا نا, اور یہی ہے, یہی معاملہ ہے, ان کو نہیں کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اور آپ کو کن پیٹی ایشوز پہ الجھایا ہوا ہے. اب وزیر اعظم کا ٹائم ہے قیمتی، آپ کو پتا ہے. اگر آپ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ان کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان پیٹی ایشوز پہ لے لیں گے تو وہ ایک آدھا گھنٹہ جو انہوں نے اور چیزوں پہ لگانا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان پیٹی ایشوز میں گھوم پھر کے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اپنا جو ایجنڈا آپ کے اوپر امپوز کر رہے ہیں، اور انہوں نے پتا ہے آپ کو، انہوں نے مزید ٹیکس لگانے کا آپ کے اوپر بولا ہے. مزید پیٹرول پہ جو لیوی آپ نے کم کی ہے گورنمنٹ نے، اس کو بولا ہے مزید آپ کریں تاکہ مزید مہنگائی ہو. دیکھیں کرنا ہی یہی چاہ رہے ہیں. آپ ذرا سمجھیں، ڈاٹس کو سمجھیں. پولیٹیکل ان فائٹنگ ہے، آپ پیٹی ایشوز پہ لڑ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ٹھیک ہے نا. حکومت اور اپوزیشن رسہ کشی، اور اپوزیشن کی آپس میں بھی رسہ کشی، اور آپ کے حکومت میں جو سربراہ بیٹھے ہوئے اور جو منسٹر بیٹھے ہوئے کابینہ میں، ان کی آپس میں بھی چپکلیشیں. سسٹم آپ کا جو ہے وہ صحیح سے فنکشن نہیں کر رہا. نیچے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو پتا ہے سیاستدان 5 سال کے لیے آئے چلے جائیں گے، ہم تو پرماننٹ جاب ہے، تو وہی کام کرو جو آگے ہوا چلنے والی ہے، یعنی آگے جو آنے والا ہے اس کے حساب سے کام کرو. سسٹم پوری طریقے سے فنکشنل نہیں ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، گورننس آپ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سندھ کی بات کر لیں، اگر سونے کوئی سوال یہ سامان بچہ، میں کہ میڈیا جو ہے نا وہ بھی بالکل ہی اگینسٹ ہے، اور فیک نیوز کا تو بازار گرم ہے بہت زیادہ. جی بالکل. اور میں آپ کو کیا بول رہا ہوں کہ آپ صرف سندھ کی اگزامپل لے لیں، تو میں تو گورننس کی بھی بات نہیں کروں گا. یہ تو بیڈ گورننس بھی نہیں ہے، نو گورننس ہے. یہ تو گورننس ہو ہی نہیں رہی ہے. آپ یہاں کی ہائی ویز دیکھیں، آپ یہاں کا بھائی بلدیاتی سسٹم نہیں ہے آپ کا. یہاں پہ میونسپل سسٹم جو ہے، کچرا اٹھانا، جو بیسک چیزیں ہیں آپ کو دیکھیں. یہی تو بات ہوتی ہے. ہم اپنے ویورز کو سمجھائیں گے، بار سیٹ کرنا ہوتا ہے اصل چیز گورننس میں. اگر آپ یہاں بار سیٹ کریں گے نا تو اگلی دفعہ آپ کو یہاں کرنا پڑے گا کام. یہ انہوں نے بار کیا سیٹ کر دیا ہے، آپ کو بیسک نیسیسٹیز پہ لے آئے ہیں. پانی بجلی گیس ہی نہیں دے رہے آپ کو، نہ کچرا اٹھا رہے ہیں. تو اب آپ عام عوام سے پوچھیں وہ کیا بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارا کچرا اٹھا دو، پانی گیس بجلی دے دو، بس. بار نیچے سیٹ کر دیا. عمران خان صاحب بار سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ادھر، تاکہ جو ان سے اگلا بندہ ہے وہ کم سے کم یہ کام کرے. یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بار نیچے کے نیچے لے جا رہے ہیں، کچرا تک اٹھا نہیں رہے. تو گورننس تو ہو ہی نہیں رہی، یا تو گورننس ہے. اور بات پھر وہی والی ساری ہے کہ آپ انگلینڈ میں کیا ہوا تھا جب یہ سب کچھ کھچڑی پکڑی تھی، اور نوبلز اور کامنرز کے درمیان پھٹا تھا، تو انہوں نے ایک کام کیا تھا. ایک معاہدہ ہوا تھا ان کے درمیان، اسے کہتے ہیں میگنا کارٹا. میگنا کارٹا ہوا تھا، اور انگلینڈ میں ایک اسٹارٹ ہوا تھا، ایک چیز اسٹارٹ ہوئی تھی، انیشیٹ ہوئی تھی. اس کے بعد سے انگلینڈ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہوا. یعنی یہ ڈیوکس اور یہ جو امیر لوگ تھے اور کامنرز تھے، اس میں بہت زیادہ خلیج ہوتی تھی، بہت گیپ ہوتا تھا. اس میگنا کارٹا کے بعد وہ خلیج کم ہونا شروع ہوئی. اور آج انگلینڈ کو آپ جس شیپ میں دیکھ رہے ہیں، وہ میگنا کارٹا کے بعد جو ہے وہ یہ چیزیں شروع ہوئی، اور حقوق ملنا شروع ہوئے، اور لوگوں کو رائٹس ملنا شروع ہوئے. آپ کے ملک میں بھی ایک میگنا کارٹا کی ضرورت ہے. آپ کا جو کامنرز ہے، جو عام آدمی ہے، دیکھیں فوج ہے، وہ اپنے ویلفیئر کے لیے، آپ کو پتا ہے ان کی اپنی کمیونٹی کی ایک بنا کے انہوں نے اپنا ویلفیئر کرنا ہے. بیوروکریٹس ہیں، وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں. پولیٹیشینس ہیں، وہ اپنا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بیوروکریٹ میڈیا والے ہیں، وہ اپنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. جوڈیشری ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ناموس سے رسالت ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناموس سے جو ہے وہ عدالت میں بات نہیں ہونی چاہیے. اوکے بھائی زبردست، آپ تو زبردست ڈائریکشن میں کوئی چل رہے ہیں. یہ سب اپنا اپنا جو ایک چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے چل رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، جو میجورٹی ہے، جو اوور ویلمنگ میجورٹی، جس کو آپ بولتے ہیں 22 کروڑ عوام، وہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے اس پورے گیم میں؟ اور اگر آپ ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں تو کنگ میکر تو عوام ہے، عوام کو ہونا چاہیے، کنگ میکر تو عوام کو ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یہ صرف ڈیموکریسی کا جو ہے وہ لیبل چپکایا ہوا، آگے پیچھے کچھ اور چیز چل رہی ہے. اس کو کلپٹوکریسی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کرمنلز ہیں، مافیاز ہیں، وہ آپس میں مل بانٹ کے کھا رہے ہیں سب. اور جو کامنر ہے اس کو کوئی گورننس نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. یہ تو کبھی ہم نے کبھی سنا نہیں تھا. آج کل آپ کو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ملے گی. یعنی گیس بھی گئی، بجلی تو تھی ہی نہیں، پانی تو ویسے ہی نہیں مل رہا، اپنا اپنا سب یہاں پہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کچرا بھی یہاں اٹھائیں گے. یار آپ کا باہر لا کے سیٹ کر دیا ادھر، اب آپ بول رہے ہیں یار بیسک کر دو ہمیں، اتنا ہی ہمیں کر دو، کیونکہ باہر یہاں سیٹ کر دیا. آپ سمجھے بات کو، ہم سمجھا کیا رہے ہیں، باہر یہاں سیٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں باہر یہاں سیٹ کرنا، لیکن 18 امینڈمنٹ ہے، ہاتھ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ باندھے میں، ہم تو ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کر سکتے صوبوں میں. اور یہ بھی جو بسیں وسیں لے کے آ رہے ہیں کراچی میں، اگر آپ بات کرو کراچی ایگزامپل لے کے، اب وہ ڈائریکٹ انٹروینشن کرنے، اس میں بھی سندھ گورنمنٹ بول رہی ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا. دیکھیں ایک تو کام نہیں کرنا آپ نے، اوپر سے آپ کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے.
تو اور جس آپس کی میں لڑ کس بات. سر جی. اور کسی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے پیٹی ایشوز پہ لڑ رہے ہیں اتنے اور الجھا کے رکھے ہوئے. دیکھیں آپ کو جو لیگل سسٹم ہے نا وہ سولوشن دینے سے زیادہ الجھانے پر مبنی ہے. وہ چیزوں کو الجھاتا ہے. آپ دیکھیں کبھی بھی آپ ٹی وی پہ کوئی ایشو ہو, آپ دیکھیں کوئی لیگل اوپینین لی ہو ماس میڈیا میں کسی نے, تو آپ دیکھیں وہ بتائے گا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یوں بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کا سولوشن نہیں نکلتا, وہ چیز مزید الجھتی رہتی ہے. آپ مجھے بتائیں, میں بھی پاناما لیکس کا ذکر کیا, آپ مجھے بتائیں کسی کو کنوکشن ہوئی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کیلیبری فونٹ پہ, آپ مجھے بتائیں کیلیبری فونٹ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا نا, مطلب آپ نے دھوکہ دہی گئی ہے, ڈسیپشن سے کام بالکل ہے. ہو گیا. کیلیبری اس وقت جی کیلیبری تو ہوا ہی نہیں تھا, اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا, یعنی پورا پکا ہو گیا کہ آپ نے دھوکہ دیا. کوئی سزا ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ وہ بول رہے ہیں نیب کے چیئرمین کو بدلتے ہیں جس نے ریفرنس بنایا, اس کے پیچھے لگ گئے تھے ابھی پچھلے ہفتے سب مل کے. اور برملا ببانگ دہل کہہ رہے ہیں آگے ٹی وی پہ کہ آپ کے تو بس کچھ دن رہ گئے, بس آپ چلے جائیں, بس آپ کے کچھ دن رہ گئے, اور باقی جو کیس ہے وہ پھر کولڈ اسٹوریج میں چلے جائیں گے. احمد, جس ملک میں انصاف نہ ہو رہا ہو نا, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کوٹ کیا تھا, چرچل کو جب بامبنگ ہو رہی تھی, جب جرمن بامبنگ کر رہا تھا لنڈن پہ, اور کوئی ایک عمارت ثابت نہیں کھڑی ہوئی تھی, اس وقت چرچل سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا آگے. اس نے بولا کہ اسکول اور عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں, انہوں نے صحیح کام کر رہی. اس نے بولا کچھ بھی نہیں ہوگا انگلینڈ. آپ یعنی اس کا مطلب اگر آپ سمبلائز کریں تو تعلیمی نظام اور عدلیہ اگر صحیح چل رہے ہو نا, چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. آپ کی عدلیہ چلی نہیں رہی, آپ کا کام ہی نہیں ہو رہا. اور آپ بتائیں اگر اس قسم کی گورننس ہو جو کہ ہماری حکومتیں کر رہی ہیں, اس کے اوپر عدلیہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اور ایک ٹائم تھا کہ کراچی میں ٹریفک جام ہو جاتا تھا تو ججز جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے لیتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, بالکل سو مجھے موٹو پتا ایکشن ہے. آتا تھا. تو کتنا ڈفرنس ہے کہ ابھی تو گورننس ہو ہی نہیں رہی. اور اگر آپ ججز کے ریمارکس دیکھیں جو وہ کیسز کی سماعت کے دوران دیتے ہیں, تو آپ کے لیے کامیڈی ہو جائے گی. وہ جو وہ دے رہے ہوتے ہیں ریمارکس, ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی پرسنل کوئی ایگو ہٹ ہو گئی ہے, وہ اس پہ وہ بات ہی نہیں کر رہے کہ پبلک کیا سفرنگ سے گزر رہی ہے. وہ اپنی پرسنل ایگو کہ آپ نے عدالت کے سامنے ایسی اونچی آواز میں بات کیسے کی, اور یہ کیوں کیا, اور توہین عدالت ہو گئی. اور میرے بھائی جو 22 کروڑ لوگ سفر کر رہے ہیں, اس کا کوئی خیال ہے آپ کو, یا صرف توہین عدالت پہ ہی خیال آ رہا ہے, یا آپ کی پرسنل ایگو ہٹ ہو گئی ہے کسی کے جملے سے؟ آپ کے پاس سپریم کورٹ کے پاس کتنی پاور ہے, وہ کس کو سیک کر سکتی ہے. گورننس پہ کوئی بات ہی نہیں. آپ نے کبھی سمری منگائی ہے کہ بھائی یہ ڈیولپمنٹ 1100 ارب کا کراچی کا ڈیولپمنٹ پروگرام گیا کہاں, ٹرانسفارمیشن پروگرام کہاں گیا, شروع ہی نہیں ہوا, کہاں ہے؟ اور وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ 40-50 بسیں آئی ہیں, اسی کی سب فوٹیج چلائی جا رہے ہیں, وہ ابھی تک گراؤنڈ پہ آئی بھی نہیں ہے, وہ اس کی فوٹیج چلی جا رہی کہ بھائی, اور وفاق نے گفٹ دے دیا. اور ہمارے بھی جو وفاق کے منسٹر ہیں وہ ٹویٹ کرے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وفاق کا گفٹ ہے, وفاق کا گفٹ ہے. بھائی یہ کیا پینٹس دے رہے ہو آپ, کہ کیا پینٹس عوام کو دے رہے ہو؟ کوئی گورننس نہیں ہے. مہنگائی, آپ کو پتا ہے, میں عام آدمی سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں بھائی سب اچھا ہے, آپ کا وزیر اعظم اچھا ہے, عمران خان سب اچھا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارا تو گھر نہیں چل رہا, ہم کیا کریں؟ اس بالکل کا جواب جنون دیں. ایشو. وہ کہہ رہے ہیں آپ کا لوگوں نے تنزیہ کہنا شروع کر دیا, آپ کا ہینڈسم وزیر اعظم ہے, لیکن ہمیں اس سے کیا لینا دینا, ہمارے تو ایشوز وہیں کے وہیں. کیا کریں گے آپ, کیا جواب دیں گے؟ اور پھر وہی ہوا, آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی گود میں جا کے پھر بیٹھ گئے, پھر پروگرام لے لیا. آپ کو کہا ہے کہ وہ کنڈیشنلٹی لگاتا ہے, وہ آپ کو جو ہے اکنامک ٹیررزم کا نشانہ بناتا ہے, آپ کو ٹیکس بڑھوائے گا, آپ کو. اب یہ سب کچھ جب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سوشل انریسٹ ہوگا معاشرے میں, اور معاشرے میں جب سوشل انریسٹ ہوگا تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور آپ کا دیکھیں ڈالر کا ریٹ کہاں جا چکا ہے, آپ کی کموڈیٹی پرائسز کہاں جا چکی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا, ہم نے پچھلے سے پروگرام میں بات کی تھی آئل پرائسز کی. آئل پرائسز کنٹینیوسلی جا رہے ہیں اوپر, اور $90 پر بیرل کی طرف جا رہے ہیں. اگر $90 پر بیرل چلے گئے یا اس سے آگے چلے گئے تو آپ کیسے سسٹین کریں گے؟ کوئی کیا الٹرنیٹو پلان ہے؟
کیا آپ کے ذہن میں کچھ ہے، یا وہی شوکت ترین اور جو یہ باقر رضا اور یہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو اکنامک ہٹمنز ہیں، انہی کی ایڈوائس پہ چلتے چلتے ملک کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کارنر کر دیں گے؟ یا آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو سولوشن بھی ہے، کوئی ہوم گرون سولوشن ہے؟ یار یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے کہ آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو ایڈوائس ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی کنٹری، ایک ایگزامپل نہیں ہے دنیا میں کہ جنہوں نے جو ان کے شکنجے میں پھنسے ہوں اور انہوں نے پراسپیرٹی کو دیکھا ہو. پھر اس کے بعد ایک مثال مجھے دے دیں آپ. نہیں ہے. آپ پھر ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. اور شوکت ترین صاحب نے عمران خان صاحب کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی ہے کہ دیکھیں ریجن میں سب سے کم پرائزز ہیں پاکستان میں. ارے واہ، مطلب بڑا آسان ہے کہ نا. آپ اپنے آپ سے اپنے آپ کو تو کمپیئر کریں کہ آپ کی پرائسز کیا تھیں اور کیا ہو گئی. جب آپ ریجن میں جاتے ہیں تو وہاں تو ایکسچینج ریٹ بھی آتا ہے، اس کا ایفیکٹ بھی آتا ہے. اب آپ اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر کر رہے ہیں، انڈیا کی تو جو کرنسی ہے وہ آلموسٹ آپ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. یہ بھی تو آپ دیکھیں. اور آپ ان کنٹریز کی مثال کیوں نہیں دیتے جو ڈیورنگ دا 5 ایئرس اور جو پچھلے 5 سال جہاں پہ اسٹیبل رہی ہیں پرائسز؟ آپ ان کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان کی مثال کیوں دیتے ہیں جہاں جن کی پرائسز بڑھ گئی ہیں؟ یعنی آپ اپنے مطلب کی چیز کوٹ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے دھیان میں بٹھا دیا کہ اس ریجن میں کم ہے. بھائی عمران خان صاحب کو ایک کامنر کی پرابلم پتا ہونی چاہیے. یہاں پر جو ویجز اور سیلریز ہیں نا پاکستان میں وہ اسٹیگننٹ ہے، وہ بڑھنی نہیں ہے. اگر آپ بزنس سے پوچھیں گے وہ رونا شروع کر دیں گے، بولیں گے ہمارے پاس تو بزنس نہیں ہے بھائی، نوکری کرنی ہے تو اتنے پہ کرو ورنہ آپ گھر جاؤ. وہ سیلری اور ویجز نہیں بڑھا رہے ہیں اور مہنگائی بڑھے جا رہی ہے. یعنی جو آپ کا وہ جو گیپ ہے وہ کم سے کم ہوئے جا رہا ہے. اور آپ آلموسٹ ہر بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ اور بریک ایون پہ آگے کھڑا ہوا ہے. بزنس بریک ایون پہ کھڑے ہوئے اور جو ہے وہ جاب کرنے والا طبقہ ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکا ہے، پے چیک ٹو پے چیک کام کر رہا ہے وہ. تو سلمان میں پھر کیا سولوشن کیا ہوگا اس کا گورننس ایشوز سے نمبر آزما کرنے کے لیے؟ اور یہ جو بھی انفلیشن کے مسئلے ہیں، ظاہر انفلیشن کا تو مسئلہ ہے کہ نہ آپ کو انریسٹ سے مسئلہ ہوتا ہے، نہ آپ کو دشمن کے اٹیک کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ اصل جو سب سے بڑا بوم ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے وہ تو انفلیشن ہے. مطلب عوام جو پس رہے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی ہمارے پر کوئی گورنمنٹ ہے جو کہ اتنی مہنگائی کرتے. مہنگائی کا ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے، مڈل مین اگر اس کو بڑھا رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں آن گراؤنڈ؟ تو ہمیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا. اور ہم تو رہتے بھی کراچی میں ہیں تو یہاں پر تو اور زیادہ ہی فلٹر ہو جاتی ہیں چیزیں، بیکاز بیچ میں ایک اور لیئر آ جاتی ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا پہلے. تو اس کا کیا سولوشن ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ہمیں بارہا جو ہے وہ سولوشنز بتایا ہے. دیکھیں جو گورننس کے حوالے سے کنیکٹڈ سولوشن ہے انفلیشن کا وہ میں آپ پہلے بتا دیتا ہوں آج. دیکھیں ویسے تو ہم نے بہت کمپریہنسولی بتایا ہے کہ انفلیشن کو آپ کنٹرول کرنے کے طریقے کیا ہیں اور ایکسچینج ریٹ کیسے آئے گا، چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں جو گورننس کے سے ریلیٹڈ جو ہے نا مسئلہ انفلیشن کا وہ ہے مافیاز جو بیچ میں ہے نا اور جو مڈل مین ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ نے نہیں کی. اس کا تعلق گورننس ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک ایڈمنسٹریشن ہے ہر صوبے میں فیڈرل لیول پر. آپ کو پتا ہے کہ شوگر میں کون مینیپولیشن کر رہا ہے، آٹے میں کون مینیپولیشن کر رہا ہے، چاول میں کون کر رہا ہے، گنے میں کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اشیاء خرد و نوش میں کون کر رہا ہے، باقی جو بیسک نیسیسٹیز ہے اس میں کون کر رہا ہے. آپ نے کیوں ایک جو ہے وہ کئی لا کے بٹھائی ہوئی ہے کراچی میں؟ آپ کے پاس کیوں 5 جو ہے الیکٹریسٹی سپلائر نہیں ہے تاکہ کمپٹیشن کا ماحول بنے، مسابقت کا ماحول بنے. اور مسابقت کا جب ماحول بنے گا، کمپٹیشن کا ماحول بنے گا تو اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرائسز جو ہے وہ کمپٹیٹیو ہو جائیں گی اور کم سے کم ہو جائیں گی. آپ نے نہیں کیا. یہ آپ کے گورننس میں آ رہا ہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ ٹرانسپورٹیشن کا دیکھیں، آپ نے ٹرانسپورٹیشن کوئی الٹرنیٹیو دی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ پرائیویٹ اوبر کریم پہ چل رہے ہیں. اگر کسی کو چلنا ہے بائک والا بیچارہ بائک کیا کر لیتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے پورا آؤٹ سورس کر دیا. یہ گورننس کا مسئلہ ہے، آپ نے کوئی نہیں کیا. ایڈمنسٹریٹولی آپ کے پاس اتنے سارے ٹولز ہیں جس سے آپ انفلیشن کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھ سکتے ہیں. اور باقی رہی بات کمپریہنسو، میں نے آپ کو بتایا پچھلی دفعہ اشیاء خرد و نوش کے بارے میں نے بولا عشر نافذ کرتے ہیں آپ، پھر دیکھیں آپ کیسی چیزیں آتی ہیں. اور جب گورنمنٹ گوڈاؤنز میں اور ویئر ہاؤسز میں چیز پڑی ہوگی، جب جیسے دیکھیں آپ پرائسز انفلیٹ کر رہی ہیں، آپ مال ریلیز کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ مثال پہلے دی ہے. ایکسچینج ریٹ کا بتایا میں نے آپ کو، لوکل کرنسی میں آپ ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پیک کر لیں اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں. ابھی ایک دم جو شارٹ ٹرم میجرز یہ ہیں کہ ایک دم انفلیشن جو ہے یہ ایکسچینج ریٹ اوپر جا رہا ہے. آپ اپنے فرینڈلی کنٹریز سے اسلام آباد میں ایک پورا ڈونر کانفرنس بلائیں اور پیسوں کا ان کا وعدہ وعید کریں
اور پارک کروا لیں پیسے, شارٹ ٹرم میں آپ کا ڈالر ریٹ نیچے آ جائے گا. ایسا تو کچھ نظر, اور آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کرائسس کے دوران, لیکن ان کی جو منسٹری ہے, جو کابینہ ہے, either they are incompetent or they are not willing to do something. دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہے. یا تو وہ انکمپیٹنٹ, اگر وہ انکمپیٹنٹ ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پھر فال بدل دیں, اور اگر وہ انولنگ ہے, یعنی کوئی ریڈ ٹیپزم کر رہے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کر رہے, کوئی ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اب اعظم سوادی صاحب ہیں, ہر بندہ بولتا ہے کہ وہ ان کو آپ نے ریلوے کا بنا دیا, ان کی تو اپنی بسیں چلتی ہیں پوری پوری. اب اس طریقے کی باتیں جب سمجھ میں آئیں گی, بھائی ریلوے کا منسٹر آپ اس کو بتا رہے ہیں جس کی اپنی بسیں چلتی ہیں, وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ جو ہے وہ ماسز جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائیں ریلوے کی طرف. تو یہ جو ویزیبل, یہ جو میرے کو اور آپ کو نیکڈ آئی سے ویزیبل چیزیں دکھ رہی ہیں, ان کو تو ریموو کریں, ان بندوں کو تو ہٹائیں, ان بندوں کو تو سائڈ کریں. اور جو بالکل گورننس ہی نہیں دے پا رہے ہیں, جو رزلٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں, جو ڈیلیوریبلس پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو تو سائڈ کریں تاکہ عوام کو تو پتہ لگے کہ یار اس بندے نے, وزیر اعظم نے, جب اس نے دیکھا کہ پرفارمنس جو چیز نہیں دے رہا, جو بندے نہیں دے رہے, ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا, سیک کر دیا. چاہے وہ کتنے ہی بلو آئیڈ بوائز ہوں عمران خان صاحب کے, ان کو سول پرفارمنس بیسس پر پرفارمنس اپریزل کر کے ان کو سائڈ کر دیں کہ بھائی آپ سیک ہوتے ہیں, آپ نے نہیں کرا پروڈیوس, یو آر نو لانگر پارٹ آف مائی ٹیم. میں نے یہ ٹیم اس لیے سلیکٹ کی تھی کہ پرفارم کر کے دیتی پاکستان کے لیے. میں نے یہ ٹیم اس لیے سلیکٹ نہیں کی تھی کہ 5 سال کا ٹینیور پورا کریں, ہیفٹی سیلریز لیں, اپنے بچوں کو جو باہر بھیج دیں, ویزے لگوا لیں, مزے کر رہے ہیں, پرکس اینڈ بینیفٹس. میں نے اس لیے نہیں کیا تھا. میں نے تو یہ ٹیم اس لیے پروڈیوس کی تھی اور اس لیے بنائی تھی کہ یہ ریزلٹ پروڈیوس کرے. تو یہ عمران خان صاحب پہ بات آئے گی کہ جب اگر آپ کی فائنانس منسٹری کچھ پروڈیوس نہیں کر پا رہی تھی, آپ کی ریلوے کی نہیں کر پا رہی تھی, آپ کا جو کامرس منسٹری ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی, تو آپ, اور جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آ گئے ان کو جب تک تو آپ سائڈ کر دیں. بھائی آپ بولیں آپ اپنے آپ کو کلیئر کروا کے آئیں, جب تک آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرا کے آئیں گے, آپ کو ہم سائڈ کر رہے ہیں, اس کے بدلے دوسرا بندہ آئے گا, اس سے بہتر پرفارمنس والا بندہ لا کے بٹھائیں. یہ تو عمران خان صاحب کے ایڈمنسٹریٹو کام ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ گورننس ہے, یہ تو کر سکتے ہیں. اور انفلیشن پہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اگر عمران صاحب کو اگلے الیکشن میں کوئی چیز لے کے ڈوبی نہ ڈوبی, ایک چیز لے کے ڈوب جائے گی, اور وہ ہے انفلیشن, مہنگائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ یہ میرا پروگرام کوٹ کر لیں, آپ کوئی ان کو اپوزیشن کی طرف سے خطرہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایکسٹرنل افیئرز میں, فارن پالیسی میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, چاہے ہم نے کمپریہنسو پروگرام کیے افغانستان کے معاملے میں. اس وجہ سے ان کو اگر کوئی چیز اڑے گی اور آگے جا کے جو ان کے سامنے آ جائے گی ان کے فیس پر, وہ ہوگی مہنگائی اور انفلیشن. اور اپوزیشن جو کہ بکھر گئی تھی, ادھر ادھر ہو گئی تھی, وہ دوبارہ سے اس ایشوز پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی خلاف آتی نظر آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو میجرز لیں, اکنامک میجرز لیں, باہر سے, اندر سے, ہوم گرون, باہر سے, جہاں سے آپ کو اچھے اکانومسٹ جو پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, جو پاکستان کے درد کو سمجھتے ہیں, ان کو بٹھائیں, ان کے وقت سے ملیں اور ڈراسٹک میجرز لیں, جن میں سے میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں. ایک ڈونر کانفرنس آپ بلا سکتے ہیں, شارٹ ٹرم میں ایکسچینج ریٹ آپ کا چیک اینڈ بیلنس میں آ جائے گا, اور 2 سال میں اپنی ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً 40-45 بلین تک لے جائیں. ریمیٹنسز آلریڈی اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں, آلریڈی ہو رہا ہے. لگژری آئٹمز جو ہیں امپورٹ کے, اس پہ پابندی لگائیں. پاکستان کوئی مر نہیں جائے گا. 4-5 سال اگر امپورٹڈ آئٹمز اور امپورٹڈ جو ہے وہ چیزیں نہیں کھائے گا تو کچھ نہیں فرق پڑا. جو نیسسری آئٹم امپورٹ کے وہ منگائیں, اور آپ اپنے آپ کو برانڈنگ پہ لے کے جائیں اور کیپٹل گڈز بنائیں. کب تک آپ صرف پھل, فروٹ, لیدر اور یہ بیسک چیزیں اور ٹیکسٹائل کی بیڈ شیٹس اور یہ بھیجتے رہیں گے؟ اس سے اب آپ آگے نکلیں اور آگے جائیں. ٹھیک ہے, کب تک آپ بیسک چیزیں بیچتے رہیں گے, خام مال بیچتے رہیں گے جس کی اتنی سی قیمت ہے. مجھے ایک ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ میں تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے خام مال اتنے کنٹینر بیچ کے جاتے ہیں اور ہمارے پاس اتنے سے ڈالر آتے ہیں, اور وہاں سے باہر سے جب امپورٹ ہوتا ہے تو ایک کنٹینر آتا ہے فنش گڈس کا اور کیپٹل گڈس کا, اور ہمیں اتنے ڈالر دینے پڑتے ہیں اس کے لیے. یہ انہوں نے سمبولیکلی مجھ سے بات کہی تھی کہ ہم اتنے کنٹینر بیچتے ہیں اور ہمیں اتنے سے ڈالرز آتے ہیں ایکسپورٹ کے نتیجے میں, اور باہر سے ایک کنٹینر آتا ہے اور ہمیں ڈھیر سارے ڈالر دینے پڑتے ہیں اس کے بجائے. اور یہی آپ کو سمجھنا پڑے گا, اپنے آپ کو آہستہ آہستہ سوئچ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس ٹائم کم ہے. انفلیشن پہ آپ ڈائریکٹ میجرز لے سکتے ہیں. IMF اور ورلڈ بینک کے اگر شکنجے سے آپ نہیں نکلے تو یقین کریں آپ مزید انفلیشنری ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں پھنستے چلے جائیں گے, ویشس سرکل, منوس چکر میں پھنستے چلے جائیں گے, اور آپ کبھی نہیں نکل پائیں گے. کوئی ملک نکل نہیں پایا ہے, ہسٹری ہے. اور یہ جو باقر رضا صاحب ہے, یہ جو اسٹیٹ بینک ہے, یہ قریب میں, ماضی قریب میں
یہ ایجپٹ کی اکانومی جو ہے وہ ڈبو کے آ رہے ہیں. آپ کیوں اتنے فیلئر اور ڈفر لوگوں کو لگا دیتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جن کی اچیومنٹ ہی کوئی نہیں ہے تو ابھی ایجپٹ کی اکانومی ڈبو کے آ رہے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ ہماری جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہی نہیں یہ باتیں سب جو ہم بتا رہے ہیں. آپ نے ڈفر فیلئر لوگوں کو جو فیل ہو چکے ہیں ان کو آپ نے لگا دیا. اور یہ پکے اکنامک ہٹمین ہیں, ایجنٹس ہیں. ان کا جیسے ٹینیور ختم ہوتا ہے پاکستان سے یہ فوراً چلے جاتے ہیں واشنگٹن اور وہاں جا کے اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ ان کو بھیجا اس پرپز کے لیے جاتا ہے کہ ہمارے جیسے کنٹریز کو ہے وہ ڈیڈ اسپائرل میں ہمیشہ کی طور پر جو ہے وہ بند کر کے رکھیں, تبھی ہم پراسپیرٹی کی طرف نہ آ سکیں. کیونکہ وہی والی بات ہے, اور گھوم پھر کے پھر وہی والی بات آ جائے گی. جب آپ سود اور ربا کے معاملات میں اٹکے رہیں گے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی آپ کرس میں رہیں گے, آپ کے اوپر ایک لعنت رہے گی. آپ کبھی بھی اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے آپ کبھی بھی جو ہے وہ اوپر نہیں آ سکتے, پنپ نہیں سکتے. یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ہم ہر پروگرام میں تقریباً کہیں نہ کہیں سے یہ ہنٹ دیتے ہیں آپ کو. آپ نہیں پنپ پائیں گے, آپ نہیں پراسپر ہو پائیں گے. آپ کو اس سے کلیئر کیا بات بتائیں؟ آپ کو جب بتا دیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, آپ جیت سکتے ہیں تو جیت کے دکھا دیں مجھے. اگر کوئی جیت سکتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ اس آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو ٹپس ہیں اور ٹرکس ہیں اور جو ہے ایڈوائسز ہیں اس سے آپ پراسپیرٹی اچیو کر سکتے ہیں, مجھے کر کے دکھائیں. میں اپنا نام بدل دوں گا. چلیں, میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, جو بھی لوگ سن رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. اتنے واشغاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, آپ نہیں جیت سکتے. آپ کو اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا سلولی, گریجولی, اسٹریٹجیکلی, بہت احتیاط سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا. اور کچھ چیزیں آپ کوئکلی کر سکتے ہیں, لیکن پھر سے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے گئے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا کہ اتنی ساری وزڈم گین کرنے کے بعد عمران خان صاحب اگر دوبارہ سے اپنے ٹینیور کے آخری 2 سالوں میں دوبارہ آئی ایم ایف کا پروگرام لے رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتا ہوں میں, اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ایک انفلیشن کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سلوشن بھی آپ نے دیا, اور اس سلوشن کے اوپر ضرور سوچنے کی اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. وقت بہت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اور چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہی ہیں دن بہ دن, تو شاید نہیں بلکہ لمحہ بہ لمحہ نکلتی جا رہی ہے ہاتھ سچویشن, کیونکہ لوگوں کے معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہم جو ریگولر مارکیٹس ہیں, جو ہمارے گھر کے قریب بھی مارکیٹس ہیں, چھوٹی مارکیٹس ہیں, بڑی مارکیٹ, ہر جگہ پر اس کا امپیکٹ ہمیں ضرور دکھ رہا ہے. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اس بارے میں ضرور کچھ کیا جائے گا, اور جو سجیشنس یا جس گائیڈ لائن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں انہی گائیڈ لائن کے اوپر اگر چلیں گے تو ظاہر ہے ہمارے ملک کا جو ہے کچھ بہتری ہو جائے گی. امید کرتا ہوں آج کے ایپیسوڈ ہمارے تمام تر ویورز کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے, ایپیسوڈ نمبر 38 سے. مجھے اور سلمان بھائی کو اجازت دیجیے. سلمان بھائی کو فالو کرنے کے لیے آن ٹویٹر سلمان شاہ _ سید ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے. مجھے فالو کرنے کے لیے آپ میری ٹویٹر آئی ڈی احمد جلیل کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک کا آفیشیل پیج facebook.com/طرفہ یہ آپ ضرور لائک کیجیے, اپنے احباب میں ضرور شیئر کیجیے اس ویڈیو کو, اور اپنی آرا بھی ضرور دیجیے. اور اگر آپ کو ٹاپک ہمیں سجیسٹ کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اوپر بھی ضرور بات کر سکیں, کیونکہ آپ کا انپٹ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ ہم بہتری لا سکتے ہیں چیزوں کے حوالے سے. اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ٹاپکس, اور آپ کا سوچنے کا زاویہ جو ہے اس سے بدلا یا نہیں. اس پروگرام میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دس از احمد جلیل سائننگ آف فرام طرفہ تماشا along with سید سلمان شاہ. پاکستان آئندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.